روزہ رکھنے کے 8 بڑے فائدے ہیں، لیکن سحری کھاتے وقت ایک غلطی سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی یونیک اور دلچسپ ٹاپک پر بات کریں گے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ فاسٹنگ کے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہیں، یعنی روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ہمارے صحت میں اس سے کیا فائدے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے روحانی فائدوں کے علاوہ بے شمار جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روزے کے بارے میں ہزاروں سال سے ہے اور دین اسلام میں 1400 سال سے پہلے کہا گیا ہے، اور ہر مسلمان پورے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن جدید سائنس ابھی تک اس کے فائدوں پر ریسرچ کیے جا رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹاپ کے 8 سائنس سے ثابت شدہ باتوں کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہم مسلمان کس طرح سے پورا جسمانی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نظام میں آپ چاہے عبادت کرتے ہوں یا کوئی ایسا کام کرتے ہوں جس سے دوسرے کا اچھا ہو، تو اس میں آپ کے جسم اور دماغ کو ہمیشہ فائدہ ہی ملتا ہے۔ تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں ان فائدوں کے بارے میں جو روزہ رکھنے سے ملتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں سانسیں کم ہو جاتے ہیں۔ سائنس میں سانسیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ایکیوٹ انفلیمیشن ہوتے ہیں جو ہمارے امیونٹی سسٹم کو نارمل ریفرنس ہے، جس طرح کوئی زخم وغیرہ ہو جاتا ہے، لیکن دائیں سانسیں کورونا انفلیمیشن آہستہ جسم میں ہوتے ہیں اور بڑی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، جس سے دل کی بیماریاں، کینسر، ہڈیوں کی بیماریاں، آرتھرائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اور روزہ رکھنے سے یہی دائیں سانسیں کم ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ساری بیماریوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ 2022 میں کوئی 18 اسٹڈیز ایسی ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خود کو بھوکا رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، ان میں سانسیں کم ہو جاتی ہے۔ اس سے خون میں سی ری ایکٹیو پروٹین کا لیول کم ہو جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے جسم میں سوج پیدا ہوتی ہے۔ اور فاسٹنگ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ میں ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ اس پر کافی ساری اسٹڈیز ہے، اس سے بلڈ پریشر، شوگر لیول میں بہتری آ جاتی ہے۔ اور ایک ریسنٹ 2023 میں اسٹڈی کی گئی کہ اگر کوئی ہفتے میں صرف 3 دن بھی انٹر فاسٹنگ کرتا ہے تو مطلب روزہ رکھتا ہے، ان میں انسولین کی سینسٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ جتنی دفعہ کھانا کھائیں گے آپ کا لبلبا اتنی دفعہ انسولین بناتا ہے، اور جیسے آپ کھانا زیادہ دفعہ چھوڑ دیتے ہیں تو لبلبا کو زیادہ انسولین نہیں بنانی پڑتی، جس کی وجہ سے اس میں موجودہ بیٹا سیلز کا کام بہتر ہو جاتا ہے، انسولین ریزسٹنس کو کم ہو جاتی ہے اور شوگر لیول آپ کا بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک 2022 کی اسٹڈی ہے، جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں ان میں جس میں ڈائبٹیز بھی شامل ہے، اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس پر ابھی بھی اسٹڈیز ہو رہی ہے۔ روزہ رکھنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا دماغ کا کام بہتر ہو جاتا ہے۔ فاسٹنگ سے نیورو ڈیزیز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو عام طور پر عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان میں ہوتی ہیں، جیسے پارکنسن اور الزائمر وغیرہ ہوتا ہے۔ 2021 میں اسٹڈی کے مطابق فاسٹنگ سے دماغ کے حلیے کو زیادہ بنتے ہیں اور جس کی وجہ سے دماغ کی صلاحیت میں بہتری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاسٹنگ کیونکہ دماغ کے ساتھ پورے جسم کا سانسیں کم کر جاتی ہے، اسی وجہ سے دماغ کی صحت اور کام میں بہتری آ جاتی ہے۔ فاسٹنگ کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہارٹ ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں جن میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فاسٹنگ کرنے سے اوور ویٹ لوگوں میں ٹوٹل کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اسٹڈی میں بھی یہ اس کے کولیسٹرول لیول LDL اور ٹرائگلیسرائڈ لیول کم ہو جاتے ہیں، جس سے کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک 2015 کی اسٹڈی کے مطابق اگر آپ کا فاسٹنگ کرتے ہیں تو 12 سے 14 ہفتوں میں آپ کا وزن 9% تک کم کر سکتے ہیں۔ اور اسی اسٹڈی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فاسٹنگ سے چربی بھی کم ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ
اپنی خوراک کم کر کے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اسٹڈی کے مطابق بہتر ہے کہ روزہ رکھ کر وزن کم کریں، کیونکہ فاسٹنگ میں میٹابولزم بوسٹ ہوتا ہے، اور اگر ہمارا جسم اپنی انرجی گلوکوز کے بجائے جسم میں موجود اضافی چربی سے لینے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مختلف قسم کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اس سے ٹیومر میں اضافات کم ہو جاتی ہے، اور کینسر کے علاج میں ہونے والی کیمو تھراپی کے بعد ٹاکسیسٹی پیدا ہوتی ہے، جو زہریلی مواد جسم میں پیدا ہوتا ہے وہ فاسٹنگ سے کم ہو جاتا ہے۔ کینسر کے اس فائدوں پر ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے کس ٹائپ میں انسان کتنا دیر تک بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کینسر ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے گروتھ ہارمون زیادہ ہوتا ہے، جس سے میٹابولزم بوسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وزن میں کمی اور مسل اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کافی اسٹڈیز ہے کہ روزہ رکھنے سے ہیومن گروتھ ہارمون میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں روزہ رکھنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ آپ میں ایجنگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بوڑھے جلدی نہیں ہوتے، آپ کی جلد بہتر ہو جاتی ہے، جسم پورا ڈسٹیفائی ہو جاتا ہے، اور ہمارا جسم روزہ رکھنے کی وجہ سے جب کھانا نہیں کھاتے تو جسم میں فیٹ برن ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے اسٹریس ہارمون کم ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ کو نیند اچھی آتی ہے، ڈپریشن کم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک غلطی زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ وہ سحری افطاری میں بہت زیادہ اوور ڈائٹنگ کرتے ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فائدے کم ملتے ہیں۔ جتنا کھاتے پیتے ابھی ہیں اتنا ہی کھائیں رمضان میں، اس طرح آپ کو یہ سارے فائدے ملیں گے۔ روزہ بہت ضروری ہے، دنیا اور آخرت کے لیے اس مہینے میں پورے روزے رکھیں، اللہ پاک کو راضی کریں، خوب دعائیں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔